نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کتاب تربیت سالک جو تصنیف ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ سبق 11 یعنی سبق نمبر 11 کے ساتھ ہم آپ کی سامنے پیش خدمت ہیں۔ ٹاپک ہے پیر کے نوازنے کا مطلب کیا ہے۔ بہت کامن بات ہے، بہت دفعہ سنی گئی ہے، بہت دفعہ بتائی گئی ہے۔ عموماً پرانے اصحاب اکرام جو ہیں، پرانے جو بڑے بزرگان گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو بڑے ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں عموماً کہ شیخ صاحب نے یہ نواز دیا، پیر صاحب نے یہ عطا کر دیا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس ٹاپک کو سمجھنے کی بہت ضرورت یوں ہے کہ ذرا سا دھیان رکھنے کی، مطلب ذرا سا ایک لکیر ہوتی ہے جس کو پار ہونے سے ہم شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یقیناً ہر چیز کی عطا، ہر چیز کی توفیق، ہر چیز کی دین، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، لازوال قدرت اور رکھنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ اور یقیناً ہمیں ایک اچھا شیخ مل جاتا ہے، ہم جو ذلت کی، جو پھٹکار کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم جو تنزلی کی کہ دلدلوں میں دھستے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا احسان ہوتا ہے یہ ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عدد شیخ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ وہ شیخ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں بہتری کے راستے پہ ڈالتے ہیں، اللہ کے حکم سے توفیق اللہ ہی دیتے ہیں۔ ہر قدرت کا جو منبع ہوتا ہے، یعنی جو اس کا شروعات ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو یاد رکھیں، اچھے شیخ کی صحبت میں آنا، جیسے یوں کہتے ہیں نا کہ آج ہم ایک نوالا کھاتے ہیں تو ہماری اتنی دسترس بھی نہیں ہے کہ وہ نوالا ہمیں حاصل ہو جائے۔ حاصل ہو گیا تو اس کو اٹھا کے ہم اپنے منہ تک لے جائیں، کھا لیا تو ہم اس کو چبا سکیں، اس کو نگل سکیں، ہمارا معدہ اس کو ہضم کر سکے۔ اس کھانے سے، اس نوالا کھانے سے جو فوائد ہیں وہ ہمارے جسم کو حاصل ہو سکیں۔ ہم ان میں سے کسی بھی چیز پہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور اس چیز پہ قادر نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یوں سمجھے کہ تنزلی کے جو دلدل سے ہمیں باہر نکالا جا رہا ہے، ایک شیخ صاحب ہمیں مل جاتے ہیں، ہماری اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ ہم برے تھے، ہم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی جو برائیاں ختم کر کے ان کو نیکیوں کی طرف ڈال رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ہی ایک توفیق ہے اور اللہ کا ہی ایک احسان ہے ہم پہ، جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس ہستی کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں سدھار رہے ہیں، یعنی ہمارے شیخ و پیر و مرشد۔ اس ٹاپک پہ آتے ہیں، یعنی پیر کے نوازنے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل ہوتا ہے، فیض باری تعالیٰ حاصل ہونے کا جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ مجاہدات اور احکامات کو پورا کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے شیخ نے ہمیں کچھ عطا کر دیا اور ہم کامل ہو گئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شیخ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، خدا نخواستہ ہم سے نماز پڑھواتے ہیں،
ہم جھوٹ بولتے ہیں، خدا نخواستہ ہم سے جھوٹ بولنے سے رکواتے ہیں، یہ تربیت ہوتی ہے۔ بغیر مجاہدات اور بغیر احکامات کے پورا کر دے ہم فیض باری تعالیٰ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ جو شیخ، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ شیخ کی صحبت کا ہے کیا، طریقت ہے کیا، بیت ہے کیا، شیخ صاحب کرتے کیا ہیں، علاج ہوتا کیسے، تو بیسکلی یہی طریقہ ہے۔ ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ ہم برائی سے رکیں اور اچھائی پہ بڑھیں، اور اس طریقے سے جب ہم برائی سے رکتے ہیں، احکامات پورے کرتے ہیں، پھر مجاہدات کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فیض اور ان جو برکت ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جو ایک عام انسان کی جو عقل ہے وہ اس کو قبول نہیں کر پاتی، کہ یہ کام تو ایسے ہو نہیں سکتا تھا اور یہ اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ پھر اب ہم نے جیسے پڑھا اور بہت سنا ہوگا ہم سب نے کہ فلاں پیر صاحب نے، فلاں شیخ صاحب نے اپنی ٹوپی دے دی، پیار پاس بلا کے پیار سے لقمہ کھلا دیا یا خرقہ پہنا دیا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، لیکن یقیناً اس کو سکھانے کا جو فیض ہے وہ استاد کی طرف ہی جاتا ہے۔ مطالعہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو استاد ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ کریڈٹ تو انہی کو جاتا ہے نا، کہ انہوں نے پڑھا کے کامیاب کروایا۔ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر استاد کے تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایک شخص تو جب پہلے سے ہی آلریڈی وہ برائی کے اندر ہے، وہ دستا جا رہا ہے روز بروز، تو خود سے کیا کرے گا؟ یہاں پہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور شیخ ایک استاد کا رول ادا کرتے ہیں یہاں پہ۔ پھر جو برکت ہے، یقیناً اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں تو جب ان کی ذات کی جو برکات ہوتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور شیخ کا آپ کے لیے دعا کرنا، اللہ کے نیک لوگوں کا آپ کے لیے دعا کرنا، یہ بھی تو ایک نوازنے کا طریقہ ہے، یہ بھی تو ایک تحفہ ہی ہے۔ اگلے سبق میں ہم اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ہر شخص کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس کی استعداد کے مطابق ہوتی ہے، یعنی استعداد جیسے جو ہماری حالت ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی غور طلب بات ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے، دل سیاہ ہو رہا ہے، ابھی بھی دل سیاہ ہے، بالوں میں چاندی آ گئی، ہم سدھرے نہیں، اعمال میں ابھی بھی غفلت ہے، اچانک خیال آتا ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص کی یہ بھی اصلاحی ہے، تربیت ہو رہی ہے، ہر شخص کی تربیت اس کی استعداد کے مطابق ہی ہوتی ہے، یوں سمجھے جیسی جتنی استعداد ہے اسی طریقے سے تربیت ہوگی، یعنی کیپیسٹی، کتنا برداشت ہے، کتنا برداشت کر سکتے ہیں، وہ کس حد تک جا کے سیکھ سکتا ہے، کس حد تک جا کے مجاہدے کر سکتے ہیں، تربیت کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ جو استعداد ہے ہماری، یہ استعداد اللہ کے ذکر سے بڑھ بھی جاتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اس میں بہتری بھی آ جاتی ہے۔
آج کے اس سبق میں اتنا ہی. آپ سے ہماری جماعت تبلیغ ذکر والجماعت کی ترقی، استقامت، جو لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں ان سب کی استقامت کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. اپنی اصلاح، جو آپ کے مشورے ہیں، فیڈ بیکس ہیں، وہ ہمیں دینا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.